کی طرف سے ایک سروے تو بہت پہلے کیا گیا تھا روڈ کے حوالے سے، پول کے حوالے سے اور لوگوں کے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے. تو میں اپنے طرف سے گاؤں میں برسوت کے عوام کی طرف سے، وہاں کے بچوں کی طرف سے، یوتھ کی طرف سے، جو بھی لوگ وہاں پہ، نہ صرف برسوت سے لے کر پیاخین تک، میں تمام عوام کی طرف سے آقا کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. تو عموماً فیس بک پہ میں ہمارے دوست لوگ، بھائی لوگ جو بیرونی ملک میں ہوتے ہیں، جو مختلف شہروں میں ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یار برسوت پارلی سائڈ سے روڈ ہو گیا تو ابھی ہمارے لیے مسائل ہیں. تو میں نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھ پورے میرے گاؤں کے لوگ وہاں بلحان سے لے کے محترم تک ہم داد دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کہ اس نے جو ہے نا الٹرنیٹ روٹ وہاں سے دیا ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کا ادھر سے اگر 2 روٹ بھی بناتے کوئی اختلافات ہمارا نہیں ہے. لیکن برسوت سائڈ سے جو آقا کی طرف سے جو روٹ بنائے ہیں، البتہ عوام برسوت کی طرف سے ایک مطالبہ ضرور ہے. تو میں اس ایک لوگ ہمارا جمہوری حق بنتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے بات کریں. تو ہم نے بات کیا بھی ہے اپنے نمائندوں سے. تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برسوت روڈ تو ابھی آقا والا بناتے ہیں، لیکن کمپنسیشن کے حوالے سے اگر گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تو بہت بہتر ہوگا. تو اچھا دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کو یعنی آپ لوگ بھی اپنے کمپنسیشن کے حوالے سے بات کریں، باقی اپنے مسائل کے حوالے سے بات کریں تو بہتر ہوگا. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ گو کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہیں، پورا پاکستان، پوری دنیا گلوبل وارمنگ میں اس وقت مبتلا ہے نا. لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو پوری مطلب آپ اگر جی بی میں دیکھیں، جی بی کے بہت سارے ایریاز ہیں وہ افیکٹڈ ہے، جس میں چترال ہے، انکلوڈنگ ہونزا ہے، پھر ساتھ ساتھ غزر ڈسٹرکٹ بھی کافی کچھ ایریاز میں بہت زیادہ ایریا افیکٹڈ ہے. لیکن آقا نے ڈے فسٹ سے کیا کیا انہوں نے آپ کے اس کے لیے کام کیا، کچھ بتانا چاہیں گے؟ تو سر اس حوالے سے یہ ہے کہ جس وقت سیلاب آیا اس وقت وقتی طور پہ آقا، نہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا کے آفس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، جو ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ نہیں، اور اس کے علاوہ گاؤں میں بھی ان کے جو ہے نا کارکن ہوتے ہیں، انہوں نے وقتی طور پہ بہت زبردست کام کیا ہے. تو اس کے بعد جو شیلٹر بنائے وقتی طور پہ چند لوگوں کے لیے، تو اس کے بعد جو ہے نا ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے انہوں نے تو وعدہ تو کیا تھا. ابھی وہ پتہ نہیں پروسیس میں ان کا کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ان فیوچر آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے ادارے سے؟ گو کہ آپ خیر گورنمنٹ بھی بہت میجر کمپوننٹ ہے نا. گورنمنٹ بھی آپ پتہ ہے کہ بینگ اے سٹیزن گورنمنٹ کی بھی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہے. لیکن آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ، جی بی گورنمنٹ اور ساتھ ساتھ ایکیڈین کے جو ضلعی ادارہ آقا ہے، اس سے آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ تو مجھ سے یہ ہے کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ایک اسٹیٹ ہے، اس کا فرض بنتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اس کو ہم ڈانٹتے بھی ہے، سب کچھ جو ہے نا ہم اس سے چھینتے بھی ہے، اس کے خلاف ہم بات بھی کر سکتے ہیں. البتہ آقا کے اندر یا ایکیڈین کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اوپر کوئی فورس نہیں ہے، وہ بس انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے فرض، وہ لوگ اپنے فرض نبھاتے ہیں. تو مزید ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ابھی جو ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کام کرتے ہیں تو ان سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کرتے تو ہمیں کم از کم برسوت یا ایمت لوکل سے نیچے لائیں تاکہ لوگوں کے مستقبل جو ہے نا بہتر بنے. تو اس کے علاوہ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ گورنمنٹ نے کام نہیں کیا ہے، کام تو کیا ہے. البتہ 17 جولائی 2018 میں جو سیلاب متاثرین ہیں اس وقت کے جو ہے نا کمیٹی صاحبان ہیں، انہوں نے جو علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے. لیکن اس کا جو انہوں نے لیٹر بھی دیا، اس کے لیٹر کا گلگت بلتستان میں کوئی حیثیت نہیں رہا ہے، وہ ایک ردی کے ٹوکری میں گئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہاں پہ اور مسائل یہ ہے کہ ابھی ایک چونی بنا ہوا ہے، تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونی کو وہاں سے ختم کرو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ چونی کو ختم کرو، اس کے جو ہے نا نظام کے لیے، وہ سسٹم کے لیے نا اس کے لیے کوئی اچھا سا، یعنی جو لوگ آتے ہیں نا این او سی لیتے ہیں، این او سی کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے
کوئی اچھا سا حل نکالے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹاور کے بارے میں تقریباً 2018 سے پہلے وہاں پہ سروے ہوا تھا کہ اب یہاں پہ ٹاور لگاتے ہیں. اس ٹاور سے نہ صرف برسر کو فائدہ ہے بلکہ پورے ایریے کو فائدہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے خلاف کچھ بھی ہو جائے تو پاکستان آرمی کی طرف سے ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے. یعنی انہوں نے ہمارے ہاتھ کو بھی کاٹا ہے, پاؤں کو بھی کاٹا ہے. تو اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جس وقت ہم متاثر ہو گئے تو اس وقت کینیڈا سے ایک عورت آئی تھی ہماری مدد کے لیے. تو ادھر بیرل سے اس کو آگے نہیں چھوڑا ہے. تو ہمیں اوپر سے بلایا تو وہاں پہ آ کے گیسٹ ہاؤس میں اس سے ملاقات کیا ہم نے. تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کی بدقسمتی کے لیے ہمیں نہیں چھوڑتے, اب NOC لینے کے لیے پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ وہ بھی جلدی میں تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے, یعنی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہمارے ہاتھ کو بھی کاٹا ہے, پاؤں کو بھی کاٹا ہے. تو سارے ناانصافی پاک آرمی کی طرف سے ہمارے. میں خود کئی بار FCNA جو کرنیل کے پاس اپنے لوگوں کے ساتھ, البتہ میں سوشل میڈیا پہ ہم چیزوں کو نہیں دیتے, لیکن اس حوالے سے تقریباً 10-12 دفعہ ہم گئے ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ٹاور لگائیں گے یہ, لیکن ابھی تک نہیں لگایا. تو یہ بیرل کے حوالے سے یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہماری حیثیت بھی نہیں. ہم جو ہے نا متعلقہ ہمارے ایریے میں جتنے بھی سیاستدان ہیں, چاہے وہ ظفر محمد شادم خیل صاحب ہو, چاہے وہ نواز خان ناجی صاحب ہو, چاہے وہ عاطف سلمان صاحب ہو, جتنے بھی سیاسی نمائندے ہو, تمام سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے کوئی حل نکالا جائے تاکہ یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہترین اپنے خیالات کا اظہار کیا. گلگلی